اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل کیا بتایا تھا، پہلے 3 پارٹیوں کو خطاب ہوا، جو ایمان والے ہیں اور ان کا بدلہ یہ ہوگا، پھر اس کے بعد کافروں کو اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے، جہنم ہے، پھر اس کے بعد منافقین کی باتیں بھی بتائی، ان کی مثالیں بھی اللہ رب العزت نے بتائیں۔ تو اور آگے یہ بتایا جا رہا ہے، پوری کائنات کے لوگوں کو خطاب ہے نا، سب لوگوں کو خطاب ہے، خالی متقین کو نہیں ہے۔ متقین تو جو اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے، وہ متقین ہوں گے نا، ٹھیک، متقین وہ بن جائیں گے۔ جو عمل نہیں کریں گے وہ کافر ہے، لیکن خطاب آنے والی نسلوں کو بھی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کو بھی تھا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خطاب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو، عبدو عبادت کرو۔ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی، یعنی پورا دل و جان سے، اپنے عمل سے، اپنے ارکان سے، اپنے ہر لحاظ سے عبادت کرنا۔ ربکم، اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچنا کس سے ہے؟ آگ سے۔ اگر تم نہیں عمل کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگ میں جاؤ گے بھائی جان، بچو گے نہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ وہ جو کتاب میں تم کو دی جا رہی ہوں، اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر بچو گے نہیں، تم نے بچنا ہے اس کے اوپر عمل کر کے۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان جو عزت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ زی، جس نے، اللہ زی کا مطلب کیا؟ جس نے، جعلا، بنایا، کیا۔ جعلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا ہے، یا جعلونا، جعلا بنایا، لکم، تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، تم کو عبادت کرنے کے لیے، تم انسان ہو، تم اشرف المخلوقات بنایا تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جعل لکم الارض فراشن، زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ جس طرح ہم بستر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر لیٹ رہے ہیں، بیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لیٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے بستر بنا دیا ہے، فراشن، بچھونا ہے، والسماء بنان، اور آسمان کو چھت۔ ایک گھر ہوتا ہے تو اس کے ہم چند لوگ گھر ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر چھت ہوتا ہے، نیچے بچھونا ہوتا ہے، بیڈ بھی ہوتے ہیں اور کرسیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں آرام دہ چیزیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے اگر تم نے جس طرح بنایا، میں تم سب کے لیے ہم ایک چھت کے نیچے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے نا، کوئی رستہ دوسرا ہے نہیں ہے، اسی میں رہنا ہے۔ اوپر چھت آسمان کی ہے، نیچے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، اور وہ زمین کو بچھونا اس لیے بنایا کہ تم اس میں آرام کرو، اسی سے کھاؤ، اسی سے پکاؤ۔ جو چیز بھی تم کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو، زمین سے، مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ جو تم روٹی کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، جو جانور ہے جو تمہارے لیے میں نے بنایا، وہ بھی سارے کے سارے زمین سے بناتے ہیں۔ وہ انزلہ، اور اتارا، انزلہ، نازلہ، ینزل کیا ہوتا ہے؟ اتارنا۔ انزلہ، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، آسمان سے پانی رب العزت نے اتار دیا۔ اس پانی سے کیا نکلتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ، اس پانی سے نکالا، فَأَخْرَجَ بِهِ، پس نکالا، بِهِ، اس پانی سے، جو اتارا، جو بارش سے برستی ہے نا، وہ تم پانی پیتے ہو۔ یہ نہیں کہتے ہو یہ پانی ختم ہو جائے گا، ہمارے وہ ذرائع اس کو سنبھالنے کا کام ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ دیتا ہے۔ اس نے نام لیا نا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ پالنا ہے۔ تو پالنا جس طرح ایک گھر کا فرد ہوتا ہے، جو والد ہوتا ہے، وہ چیزیں دے دے، تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے چرند پر جتنے جماعت ہیں ان کو بھی پال رہا ہے اور دے رہا ہے وافر مقدار میں۔ اور اس نے اس کا طریقہ یہ کیا ہے کہ آسمان سے پانی اتار دیتا ہے، وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس سے پھل اگتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے، پانی، پھل اگ جاتے ہیں، ہدوانے اگ جاتے ہیں، تربوز ہوتے ہیں، یہ مختلف قسم کے آم، خربوز، تربوز اور کیلے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پھل جو ہے وہ کون کھاتا ہے؟ ہمارے لیے۔ تو ہمارے لیے اتنی اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، رزقاً لکم، تمہارے لیے میں نے رزق وہاں اس سے نکالتا ہوں، اور تم کو طریقہ بتا دیا بھائی اس طریقے سے تم حل چلاؤ گے، یہ اس کی حفاظت کرو گے، اس طرح نکلے گا، اور جتنی کوشش کرو گے اتنا زیادہ نکلے گا۔ جو جتنی محنت کرتا ہے، جو کسان جتنی محنت کرتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے۔ اور فلا تجعلوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تم کو دیتا بھی ہے، فلا تجعلوا، پس مت مقرر کرو، مت بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، نہیں ہوتا شریک۔ وہ اس جیسا، یعنی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے صرف اللہ سے مانگو، اور کسی شخص کے پاس، اور کسی پیر کے پاس، اور کسی جو مخلوق ہے اس کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟
خالق تو ایک ہے. جو لوگ جس کے پاس تم جاؤ گے تو وہ بھی اسی نے پیدا کیا ہوا ہے نا اس بندے کو بھی. تو تم فلا تجعلوا للہ ندا، اور نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم کو پتہ بھی ہے، اور حالانکہ تم جانتے ہو. تمہیں علم ہے، علم کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں کے پاس چلے جاتے ہو، شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے. اور اگر تم نے جب کوئی بھی حاجت ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، مرض آتی ہے، وہ بھی وبائی امراض آتی ہیں، ابھی کرونا ہے، تو مدد لوگوں سے نہیں مانگنی، اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے تو اسباب کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، اس کے آگے گڑ گڑانا. اس کے لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اور جگہ پہ آتا ہے، جو میں تم کو تکلیف پہنچا دوں، جب تجھے مشکل میں ڈالتا ہوں تو فلولا تضرعوا، پھر تم میرے پاس کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ ہاں، اگر نہیں گڑ گڑاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا جھیڑ دے، پھر ایک دم پکڑ لے گا، پھر عذاب دے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے شریک نہیں بنانا چاہیے. جو چیز بھی مانگنی ہے اسی سے مانگنی چاہیے. یہ ہمارا ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. اور جب ہم کوئی بھی کام کریں، یہ خیال نہیں جو فلاں دے گا، سارے فیصلے اسی کے ہوں گے، اور اسی کا شریک کسی کو نہیں بنانا چاہیے. بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین. یہ آپ نے تم نے کیا کرنا ہے؟ یاد کر